अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नेम मुफ्ती अतीकुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अल आया एकेडमी। वीवर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपसे पेपर पैटर्न डिस्कस करते रहते हैं, तो आज हम उर्दू का पेपर पैटर्न आपसे डिस्कस करेंगे कि उर्दू में हम किस तरह बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो ये देखें, आपके सामने फ़र्स्ट पेज है। उसमें स्टार्ट में हमने इंशाया तर्ज लिखा और सेकंड में हिस्सा अव्वल, उसके बाद सवाल नंबर। चूँकि इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आता है अशार की तशरीह करें, तो हम सिर्फ़ लिखेंगे अशार की तशरीह। अब चूँकि इसमें से 2 शेर हिस्सा नज़्म से आते हैं और 3 शेर हिस्सा गज़ल से आते हैं, तो यहाँ पर देखो हिस्सा नज़्म की हमने हेडिंग दी आपके सामने, ये आपको नज़र आ रही है। इसमें अगर मुमकिन हो तो हम दोनों शेर लिख सकते हैं और इनके आप ये देखें कि 4 नंबर एक शेर के हैं और 4 नंबर दूसरे शेर के हैं और 1 नंबर नज़्म का उन्वान और 1 नंबर है शायर का नाम। तो इस तरह इसके टोटल 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें हेडिंग अच्छी सी बनाकर आप इसको लिखेंगे, हवाला शेर से इसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखें ये नज़्म का उन्वान सब हेडिंग है, सब हेडिंग हमेशा एक साइड पर होती है। आगे शायर का नाम भी सब हेडिंग है, तो वो देखें उनके सामने हमने जो अलामत लगाई है इसे हम राब्ते की अलामत कहते हैं। तो इसके सामने कुछ बच्चे मिस्टेक से तफसीलिया की अलामत लगा देते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। आगे मफ़हूम लिखना बहुत अच्छी बात है। मफ़हूम लिखने से पेपर के ऊपर एक तासुर अच्छा जाता है, अच्छा तासुर पड़ता है, तो इसलिए मफ़हूम लिखेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी तशरीह करेंगे। तो तशरीह के लिए आपके जो डिटेल है और जो वजाहत है उसकी वो आपके सामने लिखी हुई मौजूद भी है कि कम अज़ कम हम 5 सफ़हात की तशरीह करेंगे। और ये नज़्म के जो अशार होते हैं उनकी तमाम की तशरीह इकट्ठी होना ज़्यादा बेहतर है, इकट्ठी करनी चाहिए। आगे इसके जो हवाला जात हैं जिसको हम रेफ़रेंस बोलते हैं वो 6 हों तो अच्छी बात है, या ज़्यादा से ज़्यादा 8 हों। अब इसमें मसला ये है कि आप जो पेपर कर रहे हैं फ़र्स्ट ईयर में वो कोई 9th या 10th का पेपर नहीं है। इस लेवल पर आकर बच्चा मैच्योर हो जाता है और चेकर को भी ये समझ आती है कि बच्चा अगर इस लेवल पर आकर भी रेफ़रेंस का 1 शेर या 2 शेर ऐड कर रहा है तो उसका मतलब है उस बच्चे को उर्दू से इतनी लगाव नहीं है या उसका इंटरेस्ट नहीं है। और इसमें एक चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है कि अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके जो अल्फाज हैं वो उनका ये तहरीर के अंदर भी एक अच्छे अंदाज से लिखा जाना उसका पेपर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो इसको आप ज़रूर सामने रखेंगे। तो ये हमारा फ़र्स्ट आपके सामने पेज था जो अशार की तशरीह के हवाले से हमने आपको बता दिया है। ये आपके सामने सेकंड पेज है, इसमें हिस्सा गज़ल है। इसके 3 अशार आते हैं और उनके नंबर टोटल करें तो 9 हैं और 1 नंबर आता है जो शायर का नाम हो। यहाँ पर देखें शेर नंबर 1 आपके सामने है, उसके लिए भी हमने हवाला शेर लिखा, शायर का नाम सब हेडिंग है एक साइड पर, और इसको हम सिन्फ़ सुख़न भी कह सकते हैं, सिन्फ़ अदब भी कह सकते हैं। ये लिखने का कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, ये अदब की चीज़ है कि बच्चे को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये सिन्फ़ सुख़न में क्या है, ये सिन्फ़ अदब में जो मैं शेर की तशरीह कर रहा हूँ इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे गज़ल कहते हैं। इसका चूँकि हर शेर अलग अलग होता है तो इसलिए इनके हर शेर की तशरीह अलग अलग होनी चाहिए। तो आप यूँ समझ लें कि 2 से अढ़ाई सफ़हात की तशरीह करनी चाहिए और इसमें जो रेफ़रेंस हैं या हवाला जात हैं वो 3 से 4 हवाला जात होने चाहिए। और इसमें अगर हवाला जात या जो रेफ़रेंस हम ज़्यादा देंगे तो उसका भी बहुत अच्छा एक तासुर पड़ता है, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट में यही बुक है कि फ़र्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में रह जाती है। अब 9th-10th में तो आप पढ़ चुके हैं, अब लास्ट में यही बुक होगी, तो इसमें ये आपको उर्दू अच्छी आनी बहुत ज़रूरी है।
اس کے بعد آپ کے سامنے شعر نمبر 2 ہے، اس کا بھی آپ دیکھ لیں کہ شاعر کا نام اور صنف ادب، یہ نیکسٹ ہم نے ایک ایکسٹرا چیز لکھ دی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ صنف ادب بھی لکھ سکتے ہیں اور صنف سخن بھی اس میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری سب ہیڈنگ ہے، یہ ایک سائڈ پر آ رہی ہے۔ ہمارے پاس حصہ اول تھا، اب حصہ دوم جو پارٹ 2 ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ وہ دیکھو چونکہ یہ مین ایک ہیڈنگ ہے اور اس کو ہم سینٹر میں لکھیں گے، پھر اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے۔ اب آ رہی ہے عبارت کی تشریح کریں، ہم سمپل لکھیں گے عبارت کی تشریح۔ اس میں ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ ہم یہ ہیڈنگ سب ہیڈنگ ضرور لکھیں گے، حوالہ متن۔ اس کے بعد آپ کے سامنے سبق کا عنوان۔ سبق کا عنوان اس کو ہم نے انڈرلائن کیا، مصنف کے نام کو انڈرلائن کیا۔ ماخذ بھی لکھ سکتے ہیں، صنف بھی لکھ سکتے ہیں، ان کے اگرچہ نمبر نہیں ہیں لیکن جو آپ میں ٹاپر سٹوڈنٹ ہیں اگر وہ یہ چیز لکھ دیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور چونکہ ایک نمبر سبق کے عنوان کا ہے اور ایک مصنف کے نام کا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سیاق و سباق، یہ 12 سے 14 سطریں لکھیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد جو اس کی تشریح ہے جس کے ہمارے پاس 10 نمبر ہیں، اس میں ہم نے آپ یوں سمجھ لیں 3 سے 3.5 صفحات کی ہونی چاہیے، یعنی 4 صفحات کے راؤنڈ اباؤٹ ہونی چاہیے اور 4 سے 5 حوالہ جات بھی اس میں لکھنی چاہیے۔ اور حوالہ جات آپ کچھ بھی ہو لکھ سکتے ہیں، جیسے شعر وغیرہ، حدیث، قول ہو یا کوئی بھی آیت ہو، لیکن اس کو ہم انورٹر کوموں میں لکھیں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ اب آپ کے پاس کویسچن نمبر 4 ہے، سبق کا خلاصہ۔ اس میں ہے ادیب کی عزت، فار ایگزامپل یہ سبق ہے، اس میں مصنف کا نام کیا ہے اس کو بھی ہم نے انڈرلائن کیا ہے، ماخذ کو بھی انڈرلائن کیا ہے، صنف کون سی ہے، یہ مثلا قسم کون سی ہے، یہ افسانہ ہے یا لوک کہانی کچھ بھی ہے تو وہ لکھ دیں تو اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ہے خلاصہ، اس میں صرف مصنف کے نام کا ایک نمبر ہوتا ہے، باقی چیزیں اگر آپ نہ بھی لکھ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں ہم نے 2.5 سے 3 صفحات کا خلاصہ لکھنا چاہیے اور ایک صفحے پر 3 پیراگراف لکھیے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اس طرح اچھے نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کویسچن نمبر 5 یعنی سوال نمبر 3 ہے، نظم کا خلاصہ۔ اس میں بھی نظم کا عنوان اور شاعر کا نام اور اس کے بعد خلاصہ ہے، تو یہ 8 سے 10 سطروں پر مشتمل خلاصہ لکھنا چاہیے۔ نظم کے عنوان اور شاعر کے نام کے نمبر تو نہیں ہوتے لیکن اس کا لکھنا افضل ہے یا بہتر ہے۔ اب آپ کے پاس کویسچن نمبر 6 ہے، مکالمہ نویسی یعنی مکالمہ لکھنا۔ اس کے اندر آپ دیکھیں یہ سب سے پہلے عنوان ہے دہشت گردی، فار ایگزامپل اس میں تمہیدی منظر ہے، اس کے بعد آپ کردار لکھیں، فار ایگزامپل علی اور احمد ہیں، پھر اس کے بعد نفس مضمون ہے، تو 3 سے 3.5 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، 2 حوالہ جات بھی ہوں اور لاسٹ میں اختتامی منظر ہے۔ تو اس طرح اگر آپ مکمل لکھیں گے تو اس کے بڑے اچھے نمبر آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ مکالمہ لکھتے ہوئے درمیان میں آپ جو ہیں علی ہے یا احمد ہے اس کے بعد رابطے کی علامت لگائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو رداد اس کے ساتھ جو چوائس میں آتی ہے وہ رداد ہے، تو رداد سے اچھا ہے کہ آپ اگر مکالمہ کر سکتے ہیں تو مکالمہ لکھیں۔ یہ آپ کے پاس کویسچن نمبر 7 ہے جس میں درخواست نویسی ہے، تو درخواست میں سب سے پہلے بخدمت جناب پرنسپل، اس کے بعد ہم کوما لگائیں گے اور یہ پراپرلی آپ کے سامنے پیٹرن لکھا گیا ہے۔ اس میں درخواست کا عنوان لکھنا چاہیے اور اس میں نمبر بھی آپ کے سامنے سارے لکھے ہوئے ہیں کہ کس کے کتنے نمبر ہیں، جناب عالی کا بھی ایک نمبر ہے اور اس کے بعد آپ جو نفس مضمون ہے اس کے 5 ہیں۔ اب یہاں پر جب لاسٹ میں درخواست گزار ہے تو اس کے بالکل سامنے اپوزٹ سائڈ پر ہم ڈیٹ مینشن کریں گے، تو اس طریقے سے درخواست لکھنا بہت اچھا اس کا ایک طریقہ ہے، تو اس کو آپ اگر فالو کریں گے تو آپ کے بہت اچھے نمبر آ سکتے ہیں۔ جناب عالی لکھنا چاہیے، جناب اعلیٰ کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ اور یہ ہے کویسچن نمبر 7 سوال نمبر 7، رسید۔ تو رسید کے اندر آپ نے یہ عنوان لکھنا ہے، جیسے رسید بابت وصولی کرائے مکان،
اس میں باعث تحریر آں کے لکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد نفس مضمون ہے، اس کے نمبر ہیں، اور آخر میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ مینشن کرنا بھی بہت اچھی بات ہے۔ تاریخ مینشن کرنی چاہیے، کریں گے تب بھی اس کا ایک نمبر ملے گا۔ تو یہ بہت بیسٹ طریقہ آپ کے سامنے بتا دیا گیا ہے، کس طرح گواہ لکھنے ہیں اور کس طرح جو ہے العبد لکھنا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے آپ کو اچھے نمبر اس میں مل سکتے ہیں۔ یہ پراپرلی پیٹرن آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ یہ سوال نمبر آپ کے پاس ہے 8، یعنی 8 سوال نمبر ہے تلخیص نگاری۔ تلخیص کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ کرنا۔ ہم نے فار ایگزامپل 75 میں سے 25 الفاظ میں لکھنے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو اگر شمار کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ کل الفاظ کتنے ہیں اور اس میں تلخیص شدہ الفاظ کتنے ہیں۔ اب ان کے عنوان کم از کم آپ 2 لکھیں گے، لاسٹ میں آپ تلخیص شدہ عبارت لکھیں گے۔ اس کا ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے میں آپ کو کچھ چیزیں ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ الگ سے پوچھنا چاہیں تو اس کی ڈیٹیل پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ تلخیص کی پریکٹس کرنے کے بغیر آپ تلخیص نہیں لکھ سکتے۔ اگرچہ تلخیص ان سین ہوتی ہے، ہم نے پہلے وہ نہیں دیکھی ہوتی، وہ کہیں سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پہلے اس کی پریکٹس کرتے ہوئے کسی بک سے یا اچھی جگہ سے یا اپنے ٹیچر سے اس کی گائیڈ لائن نہیں لیں گے کہ تلخیص کس طرح لکھتے ہیں اور اس کی بار بار پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ تلخیص میں کبھی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بچے بہت سوال کرتے ہیں کہ یہ تلخیص تو ان سین ہوتی ہے، ہم اس کو کیسے کریں گے؟ تو پریکٹس اگر سٹارٹ میں کریں گے تو خود بخود آپ کو الفاظ کا چناؤ سمجھ آ جائے گا کہ کون سے الفاظ اس میں ایکسٹرا ہیں یا کون سے الفاظ اس میں زائد ہیں، یا جو اس میں مثال دی ہوتی ہے یا اس طرح کوئی بھی تشبیہ استعارہ کے الفاظ اگر استعمال کیے ہوں وہ سارے کے سارے زائد از ضرورت ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو اس میں سے منہا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آپ کے سامنے اردو کا مکمل پیپر پیٹرن۔ اگر اس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کے لیے مزید وضاحت سے اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔